لیکن یہ ساری چیزیں اگر ہم ذرا ڈیٹا بیس کی شکل میں دیکھ لینا تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے محمد جنید۔ بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب نے شروع کیا اس سے، لیکن بہت بڑے بڑے حلقے ایسے جہاں پر بہت ہی دلچسپ انتخابات ہونے ہیں، خاص طور پر سہیل وڑائچ صاحب بلاول بھٹو لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں جی، وہ حلقہ ایسا ہے، اس کے ارد گرد حلقے ایسے جہاں ایک جماعت ہاری نہیں ہے 20-22 برس سے، 2002 سے کچھ ایسی نشستیں ہیں جو ایک ہی جماعت کے پاس رہی ہیں، تو بھی بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ لیکن ہم جیو نیوز کی ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیو نیوز پاکستان میں 2002 سے ایک نیوز چینل کی حیثیت سے جو الیکشن کور کر رہا ہے، وہ سب سے مؤثر اور سب سے بہترین انداز میں کیا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب اس وقت بھی اس کا حصہ تھے، 2002، 2008، 2005 کے بلدیاتی انتخابات بھی اور پھر 2013 کے انتخابات، 2018، تو وہ تمام الیکشن ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہوگا۔ geo.tv/election پر آپ جا سکتے ہیں، یہاں پر اس ملٹی میڈیا اسکرین پر بھی اور ان تمام بڑی اسکرینز پر بھی ماضی کے الیکشنز کا اور اس 2024 کے الیکشن کا ڈیٹا ہم آپ کے سامنے رکھے گے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 فروری کو اس دفعہ انتخابات ہونے ہیں، لیکن اس سے پہلے ماضی میں کیا ہوتا رہا اس کے بھی تمام نتائج یہاں پر موجود ہوں گے۔ 2018، 2013، 2008 اس میں جو کانسٹیچوئنسیز ہیں جو اہم ہیں، یہ بھی ہم آپ کو فرق بتائیں گے۔ اگر 2018 میں ایک حلقے میں انتخاب ہوا تھا تو اس حلقے کا نام اب بدل چکا ہے، چونکہ کانسٹیچوئنسیز میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، تو اس کا جو تکنیکی موازنہ ہے وہ بھی سہیل وڑائچ صاحب کریں گے۔ سہیل وڑائچ صاحب، ایک تو آپ نے NA 130 کی بات کی، ہمارے پاس اور بھی 5 حلقے ہیں جس میں NA 10 بونیر ہے۔ ہم بیرسٹر گوہر کی بات کر لیتے ہیں جو کہ چینک کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور بالکل وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، ان کا مقابلہ بھی ایک آزاد امیدوار سے ہی ہے۔ کیا اہمیت ہوگی اس حلقے میں الیکشن کی، جو شاہ زیب صاحب نے بات کی کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کی منتظر ہوگی تحریک انصاف جو کہ بغیر انتخابی نشان کے اپنے امیدواروں کے ساتھ اس انتخاب میں ہے، دلچسپی ہوگی لوگوں کی؟ پھر بھی دیکھیں جی، ایک تو بیرسٹر گوہر علی یوں سمجھیے کہ اس وقت PTI کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، کیونکہ وہ چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں اور بڑی سینسیبل انہوں نے باتیں کی ہیں جب سے وہ چیئرمین بنے ہیں۔ انہوں نے تصادم سے گریز کیا ہے، اپنی لائلٹی بھی دکھائی ہے اور ایسا لائے عمل دیا ہے کہ جو کہ PTI کے لیے جمہوری جدوجہد اور انتخابات کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے مقابلے میں بھی PTI نظریاتی کے جو شیر اکبر صاحب ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ پچھلی دفعہ یہاں سے جیتے تھے جی، تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ، تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ دیتے، لیکن اب وہ چلے گئے ہیں پرویز خٹک صاحب کے ساتھ۔ اور جو گوہر علی صاحب ہیں یہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے اور بعد میں وکالت کے ذریعے یہ PTI میں گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی آج کل تو آواز ہیں۔ جی، یہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے، لیکن ان کی بھی ایک نیگیٹو بات ہے۔ جہاں پازیٹو میں نے باتیں کی ہیں وہاں نیگیٹو بات ہے کہ یہ اس وقت جو عدلیہ تحریک چل رہی تھی اس میں بڑے پیش تھے اعتزاز احسن کے ساتھ، اور عدلیہ تحریک نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، لیکن انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ٹھیک ہے، اس عدلیہ تحریک کے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ڈسپلن کی پابندی کی، پیپلز پارٹی کی لیکن عدلیہ والی محاذ والی نہیں کی۔ وہ بھی ہے کچھ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ حلقہ PTI کے لیے بڑا پریسٹیجیس حلقہ ہے، ان کو لیے جیتنا ضروری ہے۔ دوسری طرف پرویز خٹک صاحب کے لیے بھی یہ حلقہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر وہ یہاں PTI اصلی کو یا اس کے حمایت یافتہ امیدوار کو ہرا دیتے ہیں تو ان کی بلے بلے ہو جائے گی، بہت بڑی وکٹری